ہے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں، ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں۔ آج یار لوگ اتنے سخت ہیں کہ ان سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے، جب بھی بات کریں لڑائی جھگڑا، ریڈی ٹو فائٹ ہے، طنز ٹونٹ نہیں۔ میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، مومن سافٹ ہوتا ہے۔ نرمی نبی پاک کی سیرت میں کیسی تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو چاہتا نا جب چاہتا بات کر لیتا۔ اتنی سافٹنس تھی کہ ایک بار نبی پاک اپنے گھر سے باہر نکلے، مدینے کے بچوں نے نبی پاک کا ہاتھ پکڑا، وہ جدھر لے گئے میرے آقا ان کے ساتھ ہی چلنا شروع ہو گئے۔ یہ سافٹنس، یہ عاجزی۔ اور آج ہمارا حال کیا ہے ذرا غور کریں نا، کیا ہر بندہ ہم سے آسانی سے بات کر سکتا ہے؟ آج اتنی سختی ہے لوگوں کی آواز میں، انداز میں۔ لوگ کہتے ہیں روب ہونا چاہیے، ہاں زیادہ جو ہے وہ مزاح نہیں ہونا چاہیے، زیادہ مسکرانا نہیں چاہیے ورنہ ہمارا روب ختم ہو جائے گا۔ یہ بے وقوفی ہے آپ کی۔ روب اور چیز ہے، سنجیدگی اور چیز ہے۔ سنجیدہ بالکل رہنا چاہیے، بات بات پر مذاق کرنے والے کی اور خاص طور پہ جھوٹا مذاق کرنے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی، لیکن مسکرانا مزاح کرنا سنت ہے۔ جی ہاں، اب میں آپ کو 2-3 باتیں بتاؤں گا تو شاید بہت سو کے لیے نئی بات ہوگی۔ مذاق اور مزاح میں فرق ہے، یاد رکھیے۔ مذاق یہ ہے کہ میں کسی کا ایسے مذاق اڑاؤں کہ اس کا دل دکھے اور مجھے مزہ آ رہا ہو، جیسے آج کل دوست مل کے کسی ایک کی فلم چڑھا رہے ہوتے ہیں، کوئی چیز چھپا لی، کوئی نام رکھ دیا، معاذ اللہ ہے، جھوٹا، لمبا، ٹھگنا، کالا، موٹا، استغفر اللہ۔ یہ کبھی بھی نہ کریں۔ آپ کو لگتا ہے یار میرا دوست ہے، ہر بار موٹا بولتا ہوں ہنستا ہے، یہ بے وقوفی ہے آپ کی۔ وہ بیچارہ خسیانی ہنسی ہنس رہا ہے، دل اس کا رو رہا ہے۔ ارے اللہ نے مجھے اور آپ کو اگر اچھا بنایا تو کسی کے عیب کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑائیں گے؟ شکر ادا کرے کہ یا اللہ میرے پیر سلامت ہے، مجھے لنگڑا نہیں بنایا۔ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں، یہ مذاق حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کسی کی کوئی چیز چھپا لیں گے، کبھی کسی کو جھوٹی خبر دے کر تکلیف پہنچائیں گے، یہ تفریح نہیں ہے، یہ دل آزاری ہے، اور یہ دل آزاری جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اب آؤ میں اپنے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاح بتاتا ہوں۔ کیا کمال کا مزاح فرمایا۔ 1450 سال ہو گئے ہیں، جب بھی یہ حدیث بیان ہوتی ہے آج بھی امت مسکرا رہی ہے۔ آپ دیکھیے گا آپ کے سب کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ 1450 سال بعد بھی وہ واقعہ بیان کرو تو آقا نے کیا انداز اختیار کیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابی آئے، کہا حضور مجھے اونٹ عطا فرما دیجئے۔ آپ نے فرمایا ہم تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ کہا حضور میں اونٹ کے بچے پر کیسے سواری کروں گا، مجھے اونٹ چاہیے۔ نبی پاک نے فرمایا ہم تو تمہیں اونٹ کا بچہ دیں گے۔ اور بعد میں جب اس نے دوبارہ ریکویسٹ کی تو پیارے آقا نے فرمایا ہر اونٹ کسی نہ کسی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ بات مزاح، واٹ از دا ڈفرنس بٹوین مزاح اینڈ مذاق؟ مزاح یہ ہے کہ آپ بھی مسکرائیں، میں بھی مسکراؤں، کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو، ہے۔ ایک صحابی آئیں نبی پاک کی بارگاہ میں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کچھ بات کی، فرمایا تمہارا شوہر وہی ہے جس کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ کہا حضور میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے۔ فرمایا تمہارے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی ہے؟ کہا اللہ کی قسم حضور میرے شوہر کی آنکھوں میں سفیدی نہیں ہے۔ سفیدی ایک مرض کو بھی کہتے ہیں نا۔ نبی پاک مسکرائے اور فرمایا کون سی آنکھ ہے جس میں سفیدی نہیں ہوتی ہے؟ اب آنکھ میں ایک حصہ تو سفید ہوتا ہے نا۔ اب یہ کیا انداز تھا کہ چہرے پر مسکراہٹ آ جائے، سامنے والا بھی سافٹ فیل کرے۔ نبی پاک ایسی ہستی ہیں جو عرش کے دولہ ہیں، مگر صحابہ کے ساتھ انداز کیا تھا۔ ایک بار اپنے گھر سے باہر آئے، ایک شخص کھڑا ہوا، نبی پاک کو دیکھ کر کانپنے لگا، روب نبوت تھا، جلال نبوت تھا، نبی پاک ایسے حسین رب کے حبیب، وہ کانپنے لگا۔ پیارے آقا نے کیا کیا؟ نبی پاک فرماتے کیوں ڈر رہے ہو؟ میں کوئی جبار بادشاہ نہیں ہوں، میں ایک عربی عورت کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھاتی ہے، کیوں مجھ سے اتنا گھبرا رہے ہو؟ لک ایٹ دا وے، کیسے ہینڈل کیا، کیسے سیٹل ڈاؤن کیا۔ اور ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ ہمارے ملازمین کھڑے ہونے چاہیے جب ہم جائیں تو، ہیں کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ نہ سکے، روب ہونا چاہیے جناب۔ اللہ کے حبیب ہیں اور اپنے غلاموں کے ساتھ۔ نبی پاک کا ایک بار جوتے کا تسمہ کھل گیا، شوز کی لیس کھل گئی۔ ایک صحابی رسول نے کہا حضور میں باندھ دوں، سعادت تھی ان کے لیے۔ فرمایا مجھے پتا ہے تم باندھ دو گے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں کسی امتیاز کے ساتھ نہ رہوں، میں تمہارے ساتھ ہی رہنا چاہتا ہوں۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے کام کیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ایوری بڈی ایزی ٹو ٹاک ود ہم۔ مگر آج ہمارا انداز کیا ہے؟ کیا ہم اس سافٹنس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں؟